بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام عالم اسلام کو شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نکاح کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ شہزادی کونین، خاتون جنت، انسیہ، حورہ، صدیقہ کبریٰ فاطمۃ الزہرا تمام جہانوں کی خواتین کی سردار ہیں، جسے قرآن کریم فرقان حمید نے کوثر کہہ کر پکارا ہے، جو عالم امکان کے پیدائش کے اسباب میں سے ایک اور اہل کسا کی معرفت کے لیے مرکز قرار پائی ہیں، جو اپنے 11 فرزندوں کے لیے حجت خدا بنی اور رسول خدا انہیں ابیہا کے لقب سے یاد فرمایا کرتے تھے۔ خداوند عالم نے آپ کے ساتھ مودت کو اجر رسالت قرار دیا۔ آپ کی ذات اقدس تمام عالمین کی خواتین کے لیے اسوہ کامل قرار پائی، جن کی تعظیم کے لیے سرور کائنات کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے۔ جب رسول خدا سفر کو جاتے تھے تو سب سے آخر میں فاطمۃ الزہرا سے ملاقات کرتے تھے، اور سفر سے واپسی کے وقت سب سے پہلے اپنی بیٹی کی زیارت کیا کرتے تھے اور السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کر سلام کرتے تھے۔ اس کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ شہزادی پیغمبر اسلام کی بیٹی ہیں اور حسنین کریمین کی والدہ ہیں، مولا متقیان کی شریک حیات تھیں، بلکہ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ فاطمۃ الزہرا ولایت کے مقام پر منصب پر فائز تھیں۔ دختر رسول فاطمۃ الزہرا ولایت کبریٰ کی حامل ہیں، یعنی جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر امام حسن اور امام حسین کی ولایت پر ایمان رکھنا چاہیے، اسی طرح سے فاطمۃ الزہرا کی ولایت پر بھی ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ بے شک ولایت ہے تو فاطمہ کے گھر میں امامت ہے، تو فاطمہ کے گھر میں شہادت ہے، تو فاطمہ کے گھر میں صداقت ہے، تو فاطمہ کے گھر میں سعادت ہے، تو فاطمہ کے گھر میں شجاعت ہے، تو فاطمہ کے گھر میں ہدایت ہے، تو فاطمہ کے گھر میں کرامت ہے، تو فاطمہ کے گھر میں شفاعت ہے، تو فاطمہ کے گھر میں جنت ہے، تو فاطمہ کے گھر میں نبوت ہے، تو فاطمہ کے گھر میں رسالت ہے، تو فاطمہ کے گھر میں۔ اور شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، جنت پہ کس کا قبضہ زہرا بطول کا، جنت پہ کس کا قبضہ زہرا بطول کا، رحمت ہے کس کا صدقہ زہرا بطول کا، عفت کی کون ملکہ بیٹی رسول کی، عصمت کی کون ملکہ بیٹی رسول کی، جس کو ہے جو بھی صائم لینا حضور سے، جس کو ہے جو بھی صائم لینا حضور سے، کرنا طلب ہے پڑھتا زہرا بطول سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان فاطمۃ الزہرا کو ان الفاظ میں بیان فرمایا۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، میری بیٹی فاطمہ کا نور زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے خلق ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ ایک حور بشکل انسانی ہیں، یعنی میری بیٹی فاطمہ زہرا حوریہ ہیں جو بشکل انسانی پیدا ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ متعدد روایات اور احادیث میں ہمیں رسول خدا کا یہ جملہ ملتا ہے کہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کی خوشبو کو سونگھ لیتا ہوں۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو پاک پروردگار عالم کی زمین پر حجت ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے خاتون جنت کے نکاح کا اور ان کے عقد کا اہتمام بھی باقی خواتین کے مقابلے میں منفرد اور مختلف رکھا۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور شہزادی کونین کے نکاح کی تقریب نہ صرف زمین پر منعقد کی گئی بلکہ عرش اعظم پر، عرش الہی پر بھی اس تقریب کو منعقد کیا گیا۔ پروردگار عالم کے حکم سے آسمان چہارم پر بیت المعمور میں یہ تقریب منعقد کی گئی۔ تمام ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ وہ سب آسمان چہارم پر جمع ہو جائیں۔ پھر وہاں پر ایک نورانی منبر کرامت لگایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بلند مرتبہ، خوبصورت اور خوش آواز فرشتے جس کا نام راحیل ہے کو حکم دیا کہ وہ اس عظیم الشان منبر پر بلند ہوں اور پھر خطبہ ارشاد فرمائیں۔
فرشتے راحیل نے پروردگار عالم کے حکم سے ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں اس پاک پروردگار عالم کی حمد و ثنا کو بیان کیا گیا۔ پھر محمد و آل محمد کی فضیلتوں کو بیان فرمایا اور اس کے بعد بی بی فاطمۃ الزہرا اور مولا متقیان کے عقد کی خبر سنائی گئی۔ عقد فاطمۃ الزہرا کی اس ملکوتی محفل میں اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خطاب فرمایا۔ یوں خالق دو جہاں نے حضرت فاطمۃ الزہرا کا عقد اپنے برگزیدہ بندے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کر دیا اور اس امر پر اپنے ملائکہ کو گواہ بنا دیا۔ کتاب نزہۃ المجالس میں تحریر ہے کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایمن رسول خدا کی خدمت میں تشریف لائیں اور رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے رونے کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان دنوں میں ایک انصاری نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے اور اس نے محفل عروسی میں اپنی دختر کے سر پر شکر اور بادام نچھاور کیے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر کی محفل ترویج میں کچھ نچھاور نہیں فرمایا۔ اس وقت پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے اپنی رسالت عطا فرمائی۔ جس وقت خداوند متعال نے حضرت فاطمۃ الزہرا کا عقد حضرت امام علی علیہ السلام کے ساتھ کیا تو اس وقت تمام مقرب ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ عرش اعظم کے ارد گرد جمع ہو جائیں۔ جب تمام ملائکہ جمع ہو گئے تو بہشت کے جنت کے تمام پرندوں کو حکم دیا کہ وہ نغمہ سرائی کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شجرہ طوبہ کو حکم دیا کہ جو کچھ تیرے اوپر ہے وہ نچھاور کر۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر شجرہ طوبہ نے فرمان کی تکمیل کرتے ہوئے لولو، مرجان، در، صاف و شفاف موتی، سرخ یاقوت کی بارش فرمائی۔ اور یوں اس پاک پروردگار عالم نے خاتون جنت اور مولائے کائنات کی نکاح کی تقریب میں اپنے حور و غلماء اور ملائکہ پر قیمتی ہیرے جواہرات کو نچھاور کیا، اور اس محفل میں شریک حور و غلماء اور ملائکہ میں سے جن کے پاس یہ زیورات، یہ ہیرے جواہرات زیادہ آئے، وہ قیامت تک اس تحفے پر، اس ہدیے پر فخر و مباحات کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فاطمہ بنت محمد کا صدقہ ہے جو ہمیں بھی مل گیا ہے۔ آج پوری دنیا میں مومنین جشن منا رہے ہیں اور منانا بھی چاہیے، مگر ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کے لیے، بیٹے اور بیٹیوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم خاتون جنت کے صدقے میں، مولا متقیان کے صدقے میں ہماری آنے والی نسل کو اچھی، صاف ستھری، پاکیزہ ازدواجی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ خدا حافظ۔